السلام علیکم ایوری ون۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ امید ہے آپ سب کو یہ چینل پسند آ رہا ہوگا اور میری نریشن بھی۔ میں آج پھر آپ کے لیے 4 سٹوریز لایا ہوں۔ یہ چاروں سٹوریز قبرستان کی سٹوریز ہیں۔ اس ویڈیو کا ایک پارٹ 1 بھی ہے جو آپ لوگوں کو بہت پسند آیا تھا۔ جن لوگوں نے نہیں دیکھا وہ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہاں آپ کی سٹوریز نریٹ کروں تو میں نے ڈسکرپشن میں ایک ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، وہاں پہ آپ مجھے اپنی سٹوریز بھیج سکتے ہیں جنہیں میں یہاں نریٹ کروں گا۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ان کا بہت شکریہ، اور جو لوگ نئے ہیں وہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لازمی لائک کیا کریں۔ رات کا پہلا پہر تھا جب لاہور کے قدیم قبرستان میں ایک گورکند منظور اپنے معمول کی گشت پر تھا۔ قبرستان کے گرد گھنے درخت اور جھاڑیاں اسے گھیرے ہوئی تھیں اور ہر طرف خاموشی تھی۔ منظور ایک عرصے سے یہاں کا نگہبان تھا اور وہ جانتا تھا کہ قبرستان میں رات کو اکیلا گھومنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس رات کی تاریکی میں اسے ایک نئی کھودی ہوئی قبر نظر آئی جس پر کوئی کتبہ نہ تھا۔ منظور کے دل میں خیال آیا کہ یہ کس کی قبر ہے۔ اس نے اپنی لالٹین کی روشنی میں قبر کا جائزہ لیا۔ اچانک اسے قبر سے کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً پیچھے ہٹا اور اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ خوفزدہ ہو گیا۔ آواز آہستہ آہستہ تیز ہو گئی۔ منظور نے ہمت جمع کی اور قبر کے قریب گیا۔ اچانک قبر میں ایک خوفناک روح نمودار ہوئی جس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ بھیانک۔ منظور نے بھاگنے کی کوشش کی مگر اس کے قدم زمین پر جڑ گئے تھے۔ اس روح نے منظور کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ ایک خلائی مخلوق کی طاقت کے زیر اثر آ گیا۔ منظور کی آنکھیں اندھیرے میں ڈوب گئیں اور اس نے محسوس کیا کہ اس کے جسم پر روح کا قبضہ ہو رہا ہے۔ اس کی سانس بند ہونے لگی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد منظور کو ہوش آ گیا۔ وہ اب بھی قبر کے پاس ہی تھا مگر کچھ بدل چکا تھا۔ اس کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اسے لگا کہ اس کا جسم اس کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ وہ قبرستان کے بیچوں بیچ چل پڑا جیسے کوئی اور اس کو کنٹرول کر رہا ہو۔ راستے میں وہ ایک پرانے مقبرے کے پاس پہنچا جہاں پہلے کبھی نہیں گیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو مقبرے کے اندر جاتے دیکھا، حالانکہ اس کے دماغ نے 1000 بار انکار کیا۔ مقبرے کے اندر ایک قدیم آئینہ تھا۔ منظور نے آئینے میں جھانکا تو دیکھا اس کا عکس خوفناک شکل اختیار کر چکا ہے، جیسے وہ خود روح بن چکا ہو۔ اچانک مقبرے کے دروازے بند ہو گئے اور منظور قید ہو گیا۔ اس کی چیخیں ہوا میں گھل گئیں مگر کوئی سننے والا نہ تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ روح جو اس کے جسم میں تھی اس کی جان نکالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ منظور نے اپنی ساری طاقت جمع کی اور روح سے نجات پانے کی کوشش کی۔ اس نے قرآن پاک کی آیتیں پڑھنا شروع کی جو اس کی ماں نے اسے بچپن میں سکھائی تھیں۔ کچھ دیر بعد اس نے محسوس کیا کہ روح کی گرفت ڈھیلی ہو رہی ہے۔ آخرکار اس روح نے منظور کو چھوڑ دیا اور ایک زوردار چیخ کے ساتھ غائب ہو گئی۔ منظور کا جسم تھک کر زمین پر گر گیا۔ وہ نیم بے ہوش حالت میں باہر نکلا اور مقبرے کا دروازہ کھول کر باہر آیا۔ صبح کی روشنی پھوٹ رہی تھی اور منظور نے خود کو زندہ محسوس کیا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کی زندگی کبھی بھی پہلے جیسی نہیں ہوگی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس واقعے کے بعد اس قبرستان کو چھوڑ دے گا۔ اس نے اس واقعے کے بارے میں کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ اس قبرستان سے نکلتے ہوئے منظور کو ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہی خوفناک روح دور ایک درخت کے پیچھے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس نے جانا کہ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ اصل خوفناک باب ابھی باقی ہے۔ جاوید ایک عام آدمی تھا جو لاہور کے ایک دفتر میں کام کرتا تھا۔ ایک رات دیر سے کام ختم کرنے کے بعد وہ اپنی موٹر سائیکل پر گھر واپس جا رہا تھا۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے اور سڑکیں سنسان تھیں۔ جاوید جلدی میں تھا کیونکہ اس کی بیوی اور بچے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ راستے میں اس کی موٹر سائیکل اچانک بند ہو گئی۔ جاوید نے موٹر سائیکل کو سٹارٹ کرنے کی بہت کوشش کی مگر وہ کسی بھی طرح سے دوبارہ نہیں چلی۔ جب اس نے اپنے آس پاس دیکھا تو اسے پتہ چلا کہ وہ ایک پرانے اور بدنام قبرستان کے قریب کھڑا تھا۔ جاوید کو فوراً خوف محسوس ہوا مگر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور موٹر سائیکل کی خرابی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ جاوید نے موٹر سائیکل کی چین اور انجن کا معائنہ کیا مگر کچھ بھی غیر معمولی نظر نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ شاید کچھ دیر کے بعد موٹر سائیکل دوبارہ چلنے لگے، اس لیے اس نے کچھ دیر انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ انتظار کرتے ہوئے اس کی نظر قبرستان کی تاریک گھنی جگہ پر پڑی۔ اچانک اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ ایک پراسرار سایہ قبرستان کے دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ جاوید نے اپنے دل کی دھڑکن تیز ہوتے محسوس کی۔ وہ اپنے آپ کو سمجھانے لگا کہ یہ محض اس کا وہم ہے، مگر جب وہ سایہ حرکت کرنے لگا تو جاوید کا شک یقین میں بدل گیا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ جاوید ڈر کے مارے مفلوج ہو رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی کہ یہ محض ایک برا خواب ہو، مگر جب سایہ اس کے قریب آیا تو وہ چیخ نہ سکا۔
وہ سایہ ایک پرانی پوسیدہ کپڑوں میں لپٹی ہوئی عورت کی صورت میں تھا، جس کی آنکھیں خالی اور بدن لرزتا ہوا تھا۔ جاوید نے ہمت جمع کی اور اس عورت سے پوچھا، تم کون ہو؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس عورت کی آواز سرد اور دل دہلا دینے والی تھی۔ میں اس قبرستان کی پہرہ دار ہوں، جو بھی یہاں رات کو آتا ہے وہ واپس نہیں جاتا۔ جاوید نے یہ سن کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ عورت نے ہاتھ بڑھا کر جاوید کے کندھے پر رکھ دیا۔ جاوید نے ایک سرد اور خوفناک جھٹکا محسوس کیا، جس سے اس کا سارا جسم برف کی طرح جم گیا۔ اس نے ایک آخری کوشش کی اور زور سے چیخا، مدد کرو، کوئی ہے؟ یہ چیخ کی آواز قبرستان میں گونجی، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اچانک جاوید کی موٹر سائیکل خود بخود چلنے لگی۔ جاوید نے خوف کے مارے موٹر سائیکل پر چھلانگ لگائی اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ جب وہ اپنی گلی میں پہنچا تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ عورت قبرستان کے دروازے پر کھڑی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ جاوید نے اپنی بیوی کو سب کچھ بتایا، مگر کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ کچھ دن بعد جاوید نے سنا کہ اس قبرستان کے پاس کچھ اور لوگ بھی لاپتہ ہو چکے ہیں۔ اس کے دل میں ایک خوف باقی رہ گیا کہ شاید اس رات وہ موت کے بہت قریب تھا۔ جاوید نے دوبارہ کبھی اس راستے سے گزرنے کی ہمت نہیں کی۔ راولپنڈی کے ایک ٹیکسی ڈرائیور راشد کا معمول کا دن تھا۔ وہ اپنی ٹیکسی میں سواریاں اٹھا رہا تھا اور شہر کے مختلف حصوں میں لے جا رہا تھا۔ رات کا وقت قریب آ رہا تھا اور سڑکیں ویران ہو رہی تھیں۔ راشد نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک آخری سواری اٹھا کر گھر جائے گا۔ اچانک اس نے ایک نوجوان عورت کو سڑک کے کنارے کھڑا دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا اور وہ بے چینی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ راشد نے گاڑی روکی اور کھڑکی نیچے کر کے پوچھا، بی بی کہاں جانا ہے؟ عورت نے کہا، جی مجھے چکری روڈ پر جانا ہے، کیا آپ مجھے وہاں چھوڑ سکتے ہیں؟ راشد نے ہاں میں سر ہلایا اور عورت گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی راشد کو ایک عجیب سی سردی محسوس ہوئی، حالانکہ گاڑی کے اندر کا درجہ حرارت معمول کے مطابق تھا۔ عورت نے کوئی بات نہیں کی، بس خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ چکری روڈ پر پہنچتے ہی عورت نے اچانک کہا، یہاں روک دیں۔ راشد نے گاڑی روکی اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو عورت غائب تھی۔ وہ حیران ہو گیا اور سوچنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اس نے پوری گاڑی کی تلاشی لی، مگر کوئی نشان نہیں ملا۔ خوف کی لہر اس کے جسم میں دوڑنے لگی۔ راشد نے فوراً سے گاڑی کو تیزی سے واپس موڑا اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس نے سوچا کہ اسے یہ بات کسی کو نہیں بتانی چاہیے، ورنہ لوگ اسے پاگل سمجھیں گے۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے پوچھا، آج دیر کیسے ہو گئی؟ راشد نے کہا، بس ایک لمبی سواری تھی، کچھ نہیں۔ رات بھر راشد کو نیند نہیں آئی۔ وہ بار بار اس عورت کے بارے میں سوچتا رہا۔ اگلی صبح اس نے اپنے دوستوں کو یہ واقعہ سنایا۔ دوستوں نے بھی سنا اور کہا، چکری روڈ پر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسی ہی ایک عورت کو دیکھا ہے جو رات کے وقت وہاں سواریاں کرتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے۔ راشد نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ محض ایک وہم ہے، لیکن ایک دن جب وہ پھر سے رات کے وقت چکری روڈ پر گزر رہا تھا، اس نے وہی عورت دوبارہ دیکھی۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے گاڑی روکی اور پوچھا، آپ یہاں کیسے آئیں؟ عورت نے ہنس کر کہا، میں ہمیشہ یہاں رہتی ہوں۔ راشد کو ایک جھٹکا لگا اور وہ تیزی سے گاڑی آگے بڑھانے لگا۔ اس رات کے بعد راشد نے فیصلہ کیا کہ وہ کبھی بھی رات کے وقت چکری روڈ پر نہیں جائے گا۔ یہ کہانی راشد کی زندگی کا ایک حصہ بن گئی اور اس نے اسے کبھی نہیں بھلایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ راشد کی کہانی محض ایک افسانہ ہے، مگر جو لوگ چکری روڈ پر رات کے وقت گزرتے ہیں وہ ہمیشہ محتاط رہتے ہیں کہ کہیں وہ عورت دوبارہ نظر نہ آ جائے۔ رافع ایک عام نوجوان تھا جو کراچی کے ایک پرانے محلے میں رہتا تھا۔ اس کے دوستوں نے ایک شرط لگائی کہ کون قبرستان میں رات گزار سکتا ہے۔ رافع جو ہمیشہ مہم جوئی کا شوقین رہا، اس نے یہ چیلنج قبول کر لیا۔ رات کے اندھیرے میں جب چاندنی رات قبرستان کو روشنی دے رہی تھی، رافع قبرستان پہنچ گیا۔ یہ جگہ بالکل خاموش اور سنسان تھی۔ قبرستان میں داخل ہوتے ہی رافع کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی، لیکن اس نے اپنے آپ کو مضبوط کیا اور آگے بڑھ گیا۔ رافع نے قبرستان کے وسط میں ایک پرانی ٹوٹی پھوٹی مسجد دیکھی۔ وہاں ایک عجیب سا منظر تھا۔ چند افراد نے دائرہ بنایا ہوا تھا اور ان کے درمیان جلتی ہوئی موم بتیاں تھیں۔ وہ لوگ کچھ عجیب و غریب زبان میں ورد کر رہے تھے۔ رافع نے خود کو چھپا کر یہ سب دیکھنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد رافع نے دیکھا کہ وہ لوگ ایک چھوٹے بچے کو قربانی کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رافع کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اس نے ایک چیخ ماری اور ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کی۔ ان لوگوں نے رافع کو پکڑ لیا اور ایک بزرگ آدمی جو ان کا سردار لگ رہا تھا، اس نے رافع کی طرف دیکھ کر ایک عجیب مسکراہٹ دی۔ بزرگ نے کچھ عجیب الفاظ کہے اور رافع کے اوپر ایک کالا کپڑا ڈال دیا۔ رافع کو ایسے لگا جیسے اس کے جسم میں کوئی اور روح داخل ہو گئی ہو۔ اس کے دماغ میں عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں اور اس کے جسم پر قابو نہیں رہا۔
جب رافع کے دوست صبح کے وقت قبرستان پہنچے تو انہیں رافع بے ہوش حالت میں ملا۔ وہ اسے فوراً اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ رافع کے دماغ میں شدید دھچکا لگا ہے اور وہ مسلسل عجیب باتیں کر رہا ہے۔ رافع کے گھر والے ایک بزرگ عالم کے پاس گئے اور انہیں سب کچھ بتایا۔ عالم نے رافع کی حالت دیکھی اور کہا کہ یہ کالا جادو کا اثر ہے۔ انہوں نے کئی دن تک رافع کا علاج کیا اور بہت مشکلوں کے بعد رافع ٹھیک ہو گیا۔ رافع نے بتایا کہ اس کے دماغ میں عجیب و غریب تصاویر اور آوازیں تھیں جو اسے سکون نہیں لینے دیتی تھیں۔ وہ ہمیشہ ایک ہی منظر دیکھتا، وہی قبرستان، وہی لوگ اور وہی کالا جادو۔ یہ واقعہ رافع کی زندگی کا ایک بھیانک خواب تھا۔ اس نے دوبارہ کبھی قبرستان جانے کی ہمت نہیں کی اور ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگتا رہا۔ اس کے دوست بھی اس واقعے کے بعد بہت سنجیدہ ہو گئے اور انہوں نے کبھی بھی کسی کو ایسی خطرناک شرط لگانے کا مشورہ نہیں دیا۔ تو آج کے لیے اتنی سٹوریز تھی۔ جن لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔